ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں، ٹاپک ہمارا ہے آج کی اس علم اور عمل کی محفل میں قرآن کریم سے دوستی کیسے کی جائے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے جناب مفتی محمد عامر صاحب، جو استاد محترم ہیں دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد انڈیا سے، جہاں ناظرین ماہ مبارک میں ہمیں اللہ کی بہت ساری رحمتیں اور برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اسکالرز کی شکل میں بھی ماشاءاللہ ہمارے شہر ٹورنٹو کے اندر دنیا بھر سے اسکالرز جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، اور مفتی محمد عامر صاحب ماشاءاللہ ہر سال کینیڈا آتے ہیں اور یہاں پر تراویح کی نماز بھی لیڈ کرتے ہیں، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان سے بھی ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ۔ 2 سال بعد آپ کی آمد ہوئی ہے؟ جی، لگ بھگ 2 سال، بلکہ 2.5 سال کے بعد۔ 2.5 سال۔ تو کتنے سالوں سے کینیڈا آپ آ رہے ہیں؟ تقریباً 10 سال سے میرا یہاں کینیڈا آنا ہو رہا ہے۔ تو ایک محبت، ایک تعلق آپ کا بن گیا ہے کینیڈا کے ساتھ؟ جی جی بالکل، بلکہ یوں کہیے لوگوں کی جو محبتیں ہیں، آپ حضرات سے جو تعلق ہے، اور رمضان المبارک کی جو مصروفیات ہے، ایک طرح سے عادت ہو گئی، اور الحمدللہ اس میں آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے کافی مزہ بھی آتا ہے، عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، اور تراویح وغیرہ لیڈ ہوتی ہے، اور خاص کر فجر کے بعد کا جو پروگرام ہوتا ہے درس کا، اس میں درس قرآن کا، اس میں مجھے بھی کافی سیکھنے اور لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر کے بھی مزہ آتا ہے، آپ زمانے کو سمجھتے بھی ہیں، لوگوں کی بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روح میں جو آسانیاں ہیں وہ آپ تقسیم کرنے پہ جو ہے وہ بلیو بھی کرتے ہیں اور رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ تو آج اسی ضمن میں نے چاہا کہ شروع میں تو میں نے تھوڑی اپنے انداز سے گفتگو تو کی، قرآن کریم سے دوستی کی جائے تو کیسے کی جائے۔ تو تھوڑا سا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم کو دوست بنانے والی جو گفتگو ہے کہ اسے ہم اپنا دوست بنائیں، اس کے ساتھ ہم اس دنیا میں دوستی نبھائیں، تو کل قرآن کریم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ دوستی نبھائے گا؟ جی بالکل، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاص کر رمضان کے موقع پر یہ فرماتے ہیں، رمضان کے متعلق آقا کی یہ حدیث ہے کہ روزہ اور یہ قرآن دونوں کا تعلق رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ یہ کہے گا، اے اللہ منعتہ الطعام والشہوات باللیل، اے اللہ والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس انسان کو دن کے اندر کھانے پینے سے روکا، شہوات سے روکا، اور بہت سی ضروریات کھانے پینے کی تھی، بیوی کے قریب جانے کی بھی ضروریات تھی، ان سب چیزوں سے میں نے ان کو روکا شہوات سے، اور یہ انسان رکا رہا، تو اے اللہ فشفعنی فیہ، اس کے سلسلے میں آپ میری شفاعت کو قبول کر لیجئے۔ اور دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ اے اللہ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس انسان کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ انسان رات جاگتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، تہجد میں قرآن پڑھتا رہا، پھر فجر کی نماز میں بھی قرآن کریم کو سنتا اور پڑھتا رہا، تو اے اللہ اس نے مجھے پڑھا، مجھے یاد کیا، تو اے اللہ آپ اس کے سلسلے میں میری شفاعت کو قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ واہ واہ۔ تو جہاں قبر کے اندر کوئی انسان، بلکہ ہمارے رشتہ دار، اعز و اقارب کوئی ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ جب 40 قدم وہ چھوڑ کر ہمیں چلے جاتے ہیں، لیکن اب یہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت حسین و جمیل شکل میں ان کو ہمارے پاس بھیجتا ہے۔ وہ انسان سوال کرتا ہے کہ اس قبر کے اندھیرے میں اور اس تنہائی کے عالم میں میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو کون ہے جو میرا مونس، غمخوار اور میرا ساتھی بن کر آیا ہے؟ اس وقت لوگ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرے اعمال صالحہ ہوں، قرآن کی شکل میں، روزے کی شکل میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شکل تبدیل کر کے میرے پاس بھیجا ہے۔ واہ واہ۔ تو یعنی یہ ایسا مخلص دوست ہے کہ یہ زندگی میں بھی آپ کو نفع پہنچائے گا، قبر کے اندر بھی آپ کو نفع پہنچائے گا، اور کل بروز قیامت آپ کے لیے شفاعت کا باعث بنے گا۔ بے شک۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم اکثر لوگوں کو یہ بات بھی کہتے سنتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر سمجھ کر نہیں پڑھتے تو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یعنی وہ راہ فرار مل جاتی ہے، اور لوگوں کو وہ پھر قرآن کریم کی تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل،
ان دو مقدس نبیوں کو اپنے خانہ کعبہ کی، اپنے گھر کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ جب ان دو پیغمبروں نے خدا کے اس گھر کی تعمیر کو مکمل کر دیا تو اس بابرکت موقع پر ان دو نبیوں نے ایک دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ وہ دعا میں انہوں نے اپنے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وہ سب کچھ مانگ لیا جس سے بہتر اب کوئی انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، ایک نبی کے کیا اہداف ہوتے ہیں، ان مقاصد نبوت اور ان ٹارگٹس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ وہ دعا کیا تھی ان دو نبیوں کی؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان میں ایک ایسے نبی مقدس کو مبعوث فرما جس کی یہ تین ذمہ داریاں ہوں۔ وہ تین ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہی ہے یتلو علیہم آیاتک، وہ جو تیرے پاک کلام کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ایک مین مقصد تھا وہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر سنانا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو قرآن کریم کے وہ الفاظ سکھلائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کا فن قرآن اور فن تفسیر کے اندر پہلا مقام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن عن 4، 4 لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرو۔ فبدأ بابن مسعود، پھر آپ نے حضرت ابن مسعود کا نام پہلے نمبر پر لیا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر یہ فرمایا کہ آپ قرآن پڑھ کر مجھے سناؤ۔ تو حضرت ابن مسعود پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اقرأ علیک وینزل علیک القرآن، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں تو سننا چاہتا ہوں کہ میرے صحابہ قرآن کریم کی آیات کو کیسے پڑھتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے اس پاک کلام کی آیات کو پڑھنا شروع کیا تو نبی آخر الزماں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود تم ایسا قرآن پڑھتے ہو محسوس ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا بعینی، تم اسی طرح قرآن پاک کو پڑھتے۔ تو آقا نے تلاوت کلام اللہ کے پاک کلام کی آیات کو سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، اور اس پر بھی نیکیاں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی رات کے موقع پر ایک خوبصورت آواز سنی تلاوت کلام اللہ کی، باہر تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر اس آواز کو سننے کے لیے ازواج مطہرات بھی باہر تشریف لائے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری بہترین تلاوت فرما رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا کر فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، جس طرح حضرت داود کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز عطا کی تھی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے خوبصورت آواز عطا کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے یہ پہلے سے پتا ہوتا کہ آپ میری یہ قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہے ہیں تو میں اور اچھے انداز میں پڑھتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کلام قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا یہ ایک الگ کام ہے، اس پر بھی ایک الگ ثواب ہے۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ اگر قرآن کریم کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو پھر اس قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ قرآن کریم جب پڑھیں گے تو آپ کو سورتوں کی ابتدا میں کچھ حروف مقطعات نظر آتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم را طا سین میم، اس کو کوڈ ورڈز کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اس کو حروف مقطعات ہے۔ مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان حروف کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان حروف کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر ان حروف کو قرآن مقدس میں شامل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان کے معنی تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، باوجود اس کے اس کو قرآن مقدس میں شامل کیا گیا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک عجیب و غریب نقطہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوڈ ورڈز اور یہ حروف مقطعات اس لیے شامل کیے
تاکہ انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کسی حروف کے معانی معلوم نہ ہو اور اگر وہ اس کو کلام اللہ کے ان حروف کی تلاوت کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اور آقا نے حضور نے اپنی حدیث میں یہاں تک فرما دیا، لوگوں الف لام میم یہ 3 حروف نہیں ہے، بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف، چنانچہ آپ الف پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں۔ تو صرف الف لام میم کہنے پر جن کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے پڑھ رہے ہیں تو ہم کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ اگر قرآن کریم کو پڑھ کر نہ سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو اس کا بلکہ آپ نے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، بالکل نابینا تھا اور قرآن کریم کو پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو نور سے منور فرما دیا اور اس کی قبر سے کئی دنوں تک خوشبو مہکتی رہی۔ تو لوگوں نے ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ تمہارے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ لطف و کرم کا معاملہ کیا اور اللہ نے ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیا؟ وہ کہتے ہیں کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، لیکن جب یہ فجر کی نماز پڑھ کر آتے تھے تو قرآن کریم کو کھول کر سامنے رکھ دیتے تھے، نابینا تھے لیکن کھول کر سامنے رکھ کر اس قرآن کریم کی آیات پر انگلی رکھ کر کہتے تھے اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا، اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا۔ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، صرف ان کی عقیدت اتنی تھی قرآن مقدس سے کہ اللہ کے بارگاہ میں ان کا یہ عمل مقبول ہوا اور خدا نے ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب مفتی صاحب۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے اور مفتی عامر صاحب سے گفتگو کو فردر آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کریم سے دوستی کس طرح کی جائے، اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے کچھ واقعات بھی ہمارے سامنے رکھیں اور ہمیں ایگزامپلز بھی دی کہ کس طرح سے یہ دوست، اگر ہم نے اس کو دوست اپنا بنا لیا، اللہ نے ہمیں وہ توفیق اور وہ نعمت عطا کر دی، اس قابل کر دیا، تو کس طرح سے کل یہ مخلص دوست میرے اور آپ کے کام آئے گا۔ مفتی صاحب گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اتنی مصروف زندگی ہے، آپ کینیڈا 10 سال سے آ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، نوکری میں لگے، بچوں میں لگے، ساری چیزوں میں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کچھ ایسی بیسٹ پریکٹسز بتا دیں، اچھے طور طریقے بتا دیں کہ ہم قرآن کریم کو کتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں، سمجھنے کی منزل اور فلاح کی منزل تک کیسے پہنچے کہ ہمارا دوست بن جائے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ایسی بھی ہے، اگر بہت سے لوگوں کو خاص طور پر کینیڈا کی جو زندگی یہ بہت کنجسٹڈ زندگی ہے، یہاں پر لوگ بیچارے اس کے باوجود تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور تمام اعمال کو انجام دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ آپ جو ہے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کر سکیں تو 4 ایسی آیتیں ہیں قرآن مقدس کی کہ اگر انسان اس کا معمول بنا لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جادو، ٹونا، نظر بد، حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اور 70 حاجات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حاجتوں کو بھی پورا کرتا ہے انسان کی۔ میں نے فجر کی تفسیر میں بھی اس کی کچھ وضاحت کی تھی۔ پہلے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد انسان کو چاہیے کہ اپنا معمول بنا لیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھا کرے۔ آیت الکرسی کا جو شان نزول ہے اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مال غنیمت میرے گھر میں تھا، تو رات میں ایک شخص آیا اور وہ چوری کرنے لگا، تو میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور وہ جانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ فشک عیالا فخلیت سبیلہ ورحمتہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر رحم کھایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات میں اس چور کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟
تو حضرت ابو ہریرہ نے حیرت و استعجاب کے عالم میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے خبر دی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل نے بذریعہ وحی مجھ کو بتلایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹا تھا وہ شخص، دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے فرصتہ فی الثانیہ، دوسری رات میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا، جب دوبارہ وہ آیا تو پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن پھر وہ اپنی یہی شکایت کرنے لگا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بیوی بچے بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخلیت سبیلہ ورحمتہ، پھر میں نے اس پر رحم کھا کر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی سے پھر ملاقات ہوئی، آقا نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ تیسری رات انتظار میں بیٹھ گئے اور اس رات ان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس وقت اس شخص نے یہ کہا ابو ہریرہ چھوڑ دے، دعنی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اگر تم رات کو سوتے وقت یا اس آیتوں کا اہتمام کر لوگے تو اللہ تعالیٰ شرور و فتن سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور خوب برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اچھا سیکھنے کا موقع ہے، سیکھ لیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ جب بستر پر جائے تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ شرور و فتن سے حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اما انہ صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ وہ شخص تو جھوٹا ہے لیکن اس نے تم سے جو یہ بات کہی ہے وہ بات سچی ہے کہ جو انسان آیت الکرسی کا اہتمام کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرما کر برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آقا نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، اس کے علاوہ اور دو آیتیں ان کا بھی شان نزول اور شان ورود یہ ہے کہ وہ ایک آیت پہلے میں اس کو کوٹ کر دوں، وہ آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کو آیت شہادت بھی کہتے ہیں۔ دو یہودی تھے جو ملک شام سے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا وعظمہ تشریف لائے، تو ان یہودیوں کو یہ پتہ چلا چونکہ تورات و انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی آخر الزماں کے بلکہ حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت صحابہ کے اوصاف کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ لوگ ان اوصاف کو سامنے رکھ کر ان سب کی تصویریں بھی بنا لیا کرتے تھے۔ واقعات محدثین نے نقل کیے ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کروں، تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مدینہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہوگی۔ چنانچہ ان کو یہ بھی علم ہوا کہ یہاں ایک شخص ہے جو اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو اسلام پیش کیا تو کہنے لگے کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم کو ایک سوال کا جواب نہ دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے سوال کا کیا جواب ہے؟ تو کہنے لگے قرآن کریم میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تب جبرائیل امین یہ آیت لے کر آئے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو اگر کوئی انسان اس آیت کو بھی پڑھ لے گا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت شہادت، اور پھر اس سے اگلے صفحے پر ایک آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے جب کفار کو شکست ہوئی احد میں اور بدر کے اندر، تو اب ان یہود و نصارہ اور مشرکین عرب یہ سب مل کر مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ سب مل کر اگر لڑیں گے تو مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آقا کو جب اس کا علم ہوا کہ تمام کفار متحد ہو کر مجھ سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کے حکم دیا کہ بھئی مدینہ کے باہر ایک خندق کھودو، جب ایک بڑا گڑھا اور خندق کھود جائے گی تو یہ لوگ مدینہ تک پہنچ نہیں سکیں گے اور ہم ان سے حفاظت ہماری ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی
نبی نے 10 صحابہ کو مقرر فرمایا تھا کہ دیکھو 40 ہاتھ تمہیں یہ خندق لمبی کھودنی ہے. صحابہ کھودتے تھے، اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، کھانے پینے کی حاجات اور ضرورتیں ہوتی تو صحابہ اس کی طرف نہیں جاتے تھے. اتفاق سے جن 10 صحابہ کے کھودنے کی باری چل رہی تھی تو راستے میں ایک پتھر اور ایک چٹان نکل آئی. صحابہ بہت کوشش کریں لیکن باوجود اس کے کہ وہ پتھر پھوٹا نہیں. تو صحابہ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ جائیں آقا کو اس کا حکم دے کہ بھئی یہ جو ہے چٹان باوجود بہت کوشش کے نہیں پھٹ رہے، آپ دعا فرمائے. نبی یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. آقا تشریف لانے کے بعد آپ نے وہ زمین کھودنے کے اوزار لیے اور پھر پتھر پر مارے. تو جیسے ہی آپ نے پتھر پر مارا پتھر ٹوٹا اور ایک چنگاری نکلی. آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کے اندر مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ شام کے محلات آپ اور آپ کے صحابہ فتح کریں گے. نبی کریم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ جب وہ پتھر پر مارا اوزار تو اس کے بعد اور ایک چنگاری نکلی. اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چنگاری میں یہ بشارت دی ہے کہ کسرا ایران وغیرہ کے جو محلات ہیں وہ بھی اللہ میرے صحابہ کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا. پھر آقا نے تیسری مرتبہ مارا، پھر تیسری مرتبہ بھی روشنی پھوٹی تو آقا نے فرمایا یمن کے آس پاس کے جو محلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی میرے صحابہ کے ہاتھ پر. جب کفار کو اس کی خبر پہنچی کہ نبی اس طرح کی بشارتیں دیتے ہیں تو وہ تو مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سک رہے ہیں اور ہمارے مقابلے سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی لمبی خندق کھودی ہے اور یہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں کہ یمن اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں جو تھی شام، روم اور کسرا وغیرہ کی اس کو فتح کریں گے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر اس کے آگے کی آیت اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ذلت و بادشاہت کا مالک، عزت و ذلت اور بادشاہت ان سب چیزوں کا مالک اللہ رب العزت. تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، عزت دار بنا دے. تو یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آج اگر مسلمان خدائی احکامات پر عمل کریں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ ان نبی کے ہاتھ ان سب چیزوں کو عطا فرما دے. چنانچہ یہی ہوا کہ تھوڑے سے زمانے کے اندر وہ لوگ جو اونٹ چرانا بھی نہیں جانتے تھے ساری دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے نبی کی صحبت سے. تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ان 4 چیزوں کو پڑھنے کا ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی. اس کے علاوہ خدا تعالیٰ برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا، شرور و فتن سے بھی انشاءاللہ ہماری حفاظت. ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے فارمولہ بیان کیا. ساتھ ساتھ جاتے جاتے اینڈ میں یہ بھی بتا دیں کہ جو قرآن کریم سے دوستی والا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم کیا کریں کہ روزانہ چند آیات پڑھیں جو آپ نے بتایا. اس کے علاوہ قرآن کریم کا ہم آدھا پارہ پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں، یا اس کے ترجمے، مقاصد اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم کیا ایفرٹ کریں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد نبوت میں نے آپ کو سامنے شروع میں بیان کیے تھے اس میں تو ایک مقصد تو یہی تھا تلاوت آیات. تو آیاتوں کو پڑھنا یہ ایک الگ عبادت ہے. پھر آقا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ ان آیتوں کے کیا معانی، کیا مفاہیم اور اس کا کیا مطلب ہے، آقا کی یہ بھی ذمہ داری تھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھائے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا یتذکرون. تو خدا تعالیٰ ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں اور اس میں تدبر اور تفہم اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَمِنْ هِجْرَانِهِ تَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَحُّمِهِ قرآن کریم کو چھوڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر نہ کرنا. اس لیے جہاں ہمیں تلاوت آیات کی ضرورت ہے اس میں غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک حکیم نے یہ کہا تھا کہ فلاں مہینے میں فلاں سال کے اندر صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کر لیں گے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس سے پہلے یہ بات بہت پہلے بطور پیشن گوئی کہاں سے کہہ دی؟ تو وہ کہنے لگے من تفسیر الف لام میم
غلبت الروم، کہ میں قرآن کریم کی اس آیات کی تفسیر میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی فلاں موقع پر اس بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ تو قرآن کریم میں اگر ہم تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو ہمیں بہت سے علوم سیکھنے کو ملتے ہیں، اور خود قرآن کریم ہماری گائیڈ بھی کرے گا، ہماری رہنمائی بھی کرتا رہے گا ہمیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور بڑے خوبصورت انداز سے اس ٹاپک پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ قرآن کریم سے دوستی کس طرح کی جائے، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو بھی سنی اور انہوں نے ایک فارمولا بھی آپ کے سامنے رکھا، اور بات تو یہ ہوگی ناظرین، جو جتنی ایفرٹ کرے گا اتنا پاتا چلا جائے گا، جو جتنا اپنی دوستی کو اپنے دوست کے ساتھ مضبوط کرنا چاہے گا، اس کے لیے اس کو وہ طریقے اپنانے پڑیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت ایک الگ ثواب کا باعث ہے جو میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا پہلی منزل ہو گئی، اس کے بعد ناظرین پھر قرآن کریم کا سمجھنا، یہ ہماری اگلی منزل ہے۔ اور سمجھتے ہوئے جب ہم قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، آپ نے تدبر کا لفظ سنا، آپ نے جو ہے وہ غور و فکر کا لفظ سنا، اس منزل پہ جب ہم ہوں گے تو پھر اگلی منزل ہماری بنتی ہے ناظرین قرآن کریم پر عمل کرنا۔ جب ہم اس منزل پہ آ جائیں گے کہ ہم قرآن کریم میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ہم پڑھیں، ان کو ہم سمجھیں، ان پہ ہم عمل کریں، تو پھر ناظرین آخری منزل ہماری صرف فلاح کی رہ جائے گی۔ اس میں پھر ہمیں نجات بھی عطا ہوگی، اس پہ ہمیں سہولت بھی عطا ہوگی، اس میں ہمیں مغفرت بھی عطا ہوگی۔ تو ناظرین، آج سے میں اور آپ دونوں یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ اس ماہ مبارک میں جہاں ہم تلاوت کلام پاک کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تو ہم نے ماہ مبارک کے بعد اس کو ختم نہیں کرنا، بلکہ اس کو اب اگلی منزل پہ لے کے چلنا ہے، جو 4 منزلیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی۔